بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار قسط 2 صفحہ نمبر 24 پر حدیث پاک نمبر 24 ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ یاد آ جائے گی۔ ایمان والو سن لو فضیلت درود کی، قربت حضور کی ہے محبت درود کی، سب کام بن رہے ہیں کوئی رنج و غم نہیں، لمحہ بلمحہ ساتھ ہے برکت درود کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عاشقان رسول، اچھی نیت کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیت کیجئے کہ بھئی رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا انشاءاللہ عز و جل، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار اسلامی بھائیوں، ترمذی شریف کی جو حدیث پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم یہ حدیث پاک سننے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں دینی باتیں اچھی طرح سننے، دل میں اتارنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک حدیث ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں اسے یاد کر لو۔ یعنی اب جو آگے پیاری پیاری مبارک بات ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یاد کر لو۔ ظاہر ہے توجہ سے سنیں گے تو ہی یاد کر پائیں گے، لہٰذا خوب توجہ سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ یہ یاد بھی رہے۔ فرمایا پہلے وہ 3 باتیں جن پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، یعنی صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، اور یہ بات حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر بیان فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس بندے پر ظلم کیا جائے پھر وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی عزت کو مزید بڑھاتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، یعنی بندہ سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ پاک اس پر فقر و تنگ دستی کا دروازہ یہ کھول دیتا ہے۔ یعنی دوسروں سے سوال کرنا، آپ سمجھتے ہیں پیسے مانگنا، یہ سوال اس کو کہا ہے۔ یعنی اب سمجھئے دوبارہ کہ بندہ سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ پاک اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوتی جن پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی۔ دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ نمبر 1، صدقہ مال کم نہیں کرتا، صدقہ مال کم نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمائی کہ مظلوم اگر صبر کرے تو اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو بندہ خود پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے
اللہ پاک اس پر فقر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اب وہ بات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمائی، فرمایا اے میرے صحابہ، بے شک دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال بھی عطا کیا ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، وہ اپنے مال کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، مال کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مال سے متعلق اللہ پاک کے حقوق کیا کیا ہیں یہ بھی جانتا ہے، بہت ہی یہ بلند مرتبے والا بندہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے علم تو عطا فرمایا مگر مال نہیں دیا، فَهُوَ الصَّادِقُ النِّيَّةِ، بس وہ سچی نیت والا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں فلاں مالدار عالم کی طرح عمل بھی کرتا، جیسے مالدار عالم نیک کام میں خرچ کرتے ہیں میں بھی یوں ہی خرچ کرتا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ اپنی نیت پر ہے، ان دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے۔ ایک مالدار عالم ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کا، اور غریب عالم کا، وہ علم والا تو ہے مگر اس کے پاس مال نہیں ہے، مگر نیت اس کی اچھی ہے، تو فرمایا کہ ان دونوں کا کیا ہے، یہ دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسرا سنیے، وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال تو عطا کیا ہے مگر علم عطا نہیں فرمایا، اس کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، نہیں یہ جانتا ہے کہ اس مال سے متعلق اللہ پاک کے حقوق کیا ہیں، یہ بدترین درجے کے اندر یہ بندہ ہے۔ اور چوتھا فرمایا وہ بندہ جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی بے علم مالدار کی طرح فضولیات اور گناہوں بھرے کاموں میں خرچ کرتا۔ فرمایا بس یہ اپنی نیت پر ہے، اور ان دونوں کا وبال برابر ہے، یعنی اس کے پاس تو مال تھا اور وہ گناہ کر رہا تھا، اور اس کے پاس مال نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے یار کاش مال ہوتا تو میں کلب میں جاتا، مال ہوتا تو میں جوا کھیلتا، مال ہوتا تو میں شراب پیتا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو کہا یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں سملیئر ہیں، دونوں سیم ہیں۔ پیارے اسلام میں غور فرمائیے کہ کتنی جامع حدیث شریف ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے چند جملوں میں علم کے کیسے سمندر بند فرما دیے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہے وہ امیر ہے یا غریب، عالم ہے یا جاہل، امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے یا اپنی غربت پر صبر کرتا ہے، غرض معاشرے کے ہر فرد کے لیے اس حدیث پاک کے اندر رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ جوامع الکلم یعنی مختصر جملوں میں سبھی کی ایسی رہنمائی فرما دیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم کہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ یار اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں عموماً ایک بحث معاشرے میں چلتی رہتی ہے، کئی نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ہونا چاہیے، پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ بعض جو مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے میں کیا رکھا ہے، یہ کیا ہے، ہاتھ کا میل ہے، ہاتھ کا کیا ہے، یہ میل ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال بھی ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ امیر زیادہ فضیلت والا ہے یا غریب زیادہ فضیلت والا ہے؟ اس حدیث پاک میں یہ سبق دے دیا کہ نہ مالدار ہونے میں کوئی فضیلت ہے نہ غریب ہونے میں کوئی فضیلت ہے، بندے کے پاس مال ہو یا نہ ہو، فضیلت والا وہ ہے کہ جس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو رہتے جھوپڑی میں مگر خواب بادشاہ والے رکھتے ہیں، کتنے امیر ایسے ہیں رہتے تو کوٹھیوں اور بنگلوں پر ہیں، نرم بستروں پر سوتے ہیں، مگر ان کے دل اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا نہ تو مالدار ہونے میں کوئی فضیلت ہے نہ غریب ہونے میں کوئی عیب ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اللہ پاک کی عطا پر راضی اور اس کی رضا کا طلبگار ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں
اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کر لے اور اس کا ارادہ رضا خداوندی کا حصول ہو تو وہ زاہد ہے، اور اگر سارا مال چھوڑ دے لیکن رضا الہی مقصود نہ ہو تو وہ زاہد نہیں ہے۔ حسن عمل سے دامن اگرچہ ہے خالی، تیری رضا کا ہر دم ہوں تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے مجھ کو نہ خالی، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں غور فرمائیے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 لوگوں کی قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 از مالدار عالم۔ پہلا کون ہے؟ مالدار عالم۔ دوسرا ہے غریب عالم۔ تیسرا ہے بے علم مالدار، مالدار تو ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے بے علم غریب۔ اجر اور نتیجے کے لحاظ سے یہ 4 قسم کے لوگ یہ 2 گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے 2 آپ بنا لیں، ایک مالدار عالم اور غریب عالم کر لیں، اور ایک بے علم مالدار اور بے علم غریب۔ اب ان دونوں کے متعلق فرمائے کہ یہ بدترین درجے میں، یا غور فرمائیے کہ مالدار بھی 2 قسم کے ہیں اور غریب بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے مالدار افضل رتبے والے ہیں، دوسرے قسم کے مالدار بدترین درجے والے ہیں۔ ایک قسم کے غریب افضل رتبے والے ہیں، دوسرے قسم کے غریب یہ بدترین درجے والے ہیں۔ ان دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہو گیا، ایک افضل دوسرا بدترین، حالت دونوں کی ایک جیسی، یہ بھی مالدار وہ بھی مالدار، یہ بھی غریب وہ بھی غریب، پھر اجر اور انجام کے لحاظ سے اتنا فرق کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک کو افضل اور دوسرے کو مالدار بنا رہی ہے؟ تو کیا ڈفرنس کیا نکالیں گے اس کے اندر؟ آپ کیا نکالیں گے؟ علم۔ کیا نکالیں گے؟ علم۔ ایک مالدار ہے، ساتھ ہی وہ علم والا بھی، وہ جانتا ہے اس نے مال کیسے کمانا ہے، مال کمانے کا حلال ذریعہ کون سا ہے، کون سا حرام ہے، کس طرح حلال کمائی کے اندر حرام لقمہ داخل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ پھر مال آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے مال دے دیا، بھائی اسے خرچ کیسے کرنا ہے؟ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس میں اللہ پاک کے حقوق کیا کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں دوسرے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب باتیں جانتا ہے، بس یہ اس کا علم ہے جو اسے افضل بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو شخص ہے وہ بھی مالدار ہے مگر اس کے پاس علم نہیں، وہ حلال و حرام میں فرق ہی نہیں جانتا، اس نے مال کما لیا مگر اسے خرچ کرنا نہیں جانتا۔ جی ہاں، ہر ایک کے پاس مال ہو اور وہ اسے خرچ کرنا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مال کے متعلق اللہ پاک کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں تو ان پر عمل بھی نہیں کرتا، بس یہی وہ چیز ہے جو اسے بدترین بنا دیتی ہے۔ علمان الحافظ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں علم دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ جو تاجر اسلامی بھائی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے ہیں، فیکٹریاں چلانے والے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں، امیر اور مالدار اسلامی بھائی، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ پاک نے مال دے دیا، اب علم دین سیکھنے کی طرف رخ فرمائیے۔ یاد رکھیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت ہے جنہوں نے نماز نہیں سیکھی، بس جیسے بچپن میں والدین کو نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک درست بات ہے کہ نماز بھی ہم نے سیکھنی ہے، وضو اور غسل کے مسائل بھی ہم نے سیکھنے ہیں، مگر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے جیسے نماز نہیں سیکھی، دکان چلانے بھی تو نہیں سیکھی، تجارت کے احکام بھی تو ہم نے نہیں سیکھے۔ ہم اپنے پر غور کر لیں، اپنے متعلق سوچیں، کہ دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں کہ سود حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور ڈو یو نو دا ڈیفینیشن آف سود؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ سود جو ہے وہ یہ کہتے کسے ہیں؟ کہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سود کسے کہتے ہیں پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہمارے یہاں پارٹنرشپ پہ کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پارٹنرشپ کی شرائط کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ کس کو پتا ہے؟ اپنے دل پہ غور فرما دیں۔ اچھا، شراکت یعنی پارٹنرشپ میں منافع کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پارٹنرشپ تو کر لی، اب بھائی کس طرح پروفٹ ڈیوائڈ کیسے ہوگا، کس کے حصے میں کتنا فیصد مال آئے گا؟ اس تعلق سے اسلامی قوانین کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں اسلام کے متعلق؟ ہم آرڈر پر مال تیار کرتے ہیں، اسے بیع سلم کہا جاتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں؟ بیانات جو ہم ادا کرتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، مال بک کراتے ہیں، تو بھائی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اجیر یعنی ملازم امپلائی جو ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہے؟ مستاجر یعنی جس نے امپلائی رکھا ہے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، لوگ بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ باتیں انہیں معلوم
نہیں ہوتی. اچھا یہ مت سمجھے گا یہ بہت گہری علم کی باتیں ہیں, لگتا ہے کر رہا ہے آج کاروباری آدمی کے لیے یہ بنیادی باتیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جو کاروبار کرتا ہے, چھوٹی سی دکان چلاتا ہے, اسے یہ باتوں تو انگلیوں کے پوروں پر یاد ہونی چاہیے, مگر افسوس کہ ہمارے ہاں اکثریت کی باتیں یاد نہیں ہوتی. اچھا عجیب بات ہے کہ ہم نے نماز نہیں سیکھی, اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں احساس ہوتا ہے. وضو نہیں سیکھا, اس کا بھی احساس ہوتا ہے. لوگ امام صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, امام صاحب کلی کرنا میں بھول گیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز کی تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا تھا, تو اب کیا میں کروں؟ ٹھیک ہے نا, سنا ہے کہ کچھ سجدہ سہو ہوتا ہے, سورہ فاتحہ میں بھول گیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ سرما ڈالا تھا تو روزہ میرا بچا یا ٹوٹ گیا؟ لوگ یہ سوال امام صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, مگر دکان کے متعلق سوال کوئی نہیں کرتا, کاروباری مشکلات سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا, نہیں پوچھتے لوگ. یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ دین صرف لگتا ہے نماز روزے حج کا ہی نام ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نماز دین کا ستون ہے, روزہ دین کا بنیادی رکن ہے, حج دین کا بنیادی رکن ہے, زکوٰۃ دین کا بنیادی رکن ہے, مگر دین بس یہیں تک محدود ایسا نہیں ہے. دین حاکم ہے, دین سپیریئر ہے, ہماری ذات پر بھی حاکم ہے, ہمارے گھر پر بھی حاکم ہے, ہماری دکان پر بھی حاکم ہے, جی ہاں ہمارے ٹھیلے پر بھی حاکم ہے, ہماری فیکٹری پر بھی حاکم ہے. ہر جگہ ہر معاملے میں دین اور بس دین کا ہی حکم چلے گا. اللہ پاک پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, حکم تو صرف اللہ کا ہے, حکم اللہ پاک کا چلے گا, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. لہٰذا یہ احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب مال خرچ کہاں پر کرنا ہے بھائی, یہ بھی سیکھنا ہوگا. کس جگہ مال خرچ کرنا فرض ہے؟ جی ہاں, بعض اوقات لوگ لائنیں لگا کر تقسیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر پتا چلے بھائی جس کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے اسی کو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, کہاں واجب ہے کہاں حرام ہے, مختلف صورتیں بنتی ہیں. یہ سب کچھ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا. جو بندہ یہ احکامات سیکھ لیتا ہے پھر اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ بندہ افضل رتبے والا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا دعا کرتے ہیں, ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ احکام شرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق. کہیے آمین. احکام شرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق, پہ کر خلوص کا بنا یا رب مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہو سکتا ہے کہ میں نے جو باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی اس کے اندر وہ باتیں کچھ اسلامی بھائیوں کو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئی, ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی. اب میں کچھ مثالیں ذکر کروں گا, میں کچھ ایگزامپل ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے, تو ان ایگزامپلس کے ذریعے آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو جتنا بیان ہوا اس کا مطلب کیا تھا. بہت زبردست بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے, بہت بڑے محدث ہوئے. آپ کے دور کے بڑے بڑے علماء آپ کو عالم مشرق و مغرب یہ کہا کرتے تھے. کن کو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی. اللہ پاک نے آپ کو مال بھی بہت عطا کیا تھا, لاکھوں درہم یعنی چاندی کے سکے تو وہ تھے جو آپ سالانہ صدقہ کیا کرتے تھے. بڑے بڑے ملکوں میں آپ کے تجارتی قافلے یہ جایا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کی اتنی شان و شوکت نہیں تھی جتنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ عالم مالدار افضل رتبے والا ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی اس کی ایک بڑی مثال تھی. اب بہت بڑے تاجر تھے, ظاہر ہے کہ ملازم بھی کافی سارے رکھے ہوئے ہوں گے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کا کوئی ملازم سودا بیچتے وقت درود شریف پڑھتا, کیا پڑھ رہا ہوتا سودا بیچتے وقت؟ درود شریف پڑھتا, تو آپ اس سودے کی کمائی استعمال نہیں فرماتے تھے. فرمایا کرتے تھے تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی سامان کی تعریف کرنے کے لیے درود شریف پڑھا, اور خریدنے والے نے سودے کی خوبی دیکھ کر نہیں بلکہ تمہارے درود سے متاثر ہو کر خریدا, اس لیے فرمایا کہ سودا ٹھیک نہیں ہوا. اللہ اکبر. کتنی باریک بات ہے. سودا بیچتے وقت یعنی جب ہم گاہک کو سامان دکھا رہے ہیں اس وقت ذکر اللہ کرنا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ وغیرہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. قربان جائیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرعی احکام کو کس حد تک وہ سمجھے کے جانتے تھے. اچھا ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے, ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا, آپ گھوڑے سے اترے, اسے ایک جگہ باندھا. سننے جیسی بات,
اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ کا گھوڑا وہاں موجود ایک کھیت میں سے گھاس کھا رہا ہے. فرمایا یہ کھانا حرام ہے، لہذا اب میں اس گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر آپ نے اس کھیت کے مالک کو ڈھونڈا، وہ گھاس جو گھوڑے نے کھا لی تھی اس کے بدلے گھوڑا ہی اسے عطا فرما دیا. خود نیا گھوڑا خرید کر آگے روانہ ہو گیا. سبحان اللہ، کیسا تقویٰ ہے آپ کا. اب ایسے عظیم کام ظاہر کون کرے گا جو شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو. اچھا، آپ کے والد حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی باغ پر کام کیا کرتے تھے. کئی سال آپ نے محنت مزدوری کی. آپ سوچیں گے کہ بیٹا اتنا مالدار اور باپ کسی کے باغ میں مزدوری کرتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غریب گھر میں پیدا ہوا. آپ کو اتنا مال وراثت میں نہیں ملا تھا، آپ نے خود ہی اپنی محنت سے کمایا تھا. آپ کے والد امیر ہونے سے پہلے یہ مزدوری کیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ باغ کا مالک وہاں پہنچا، کہا مبارک مجھے ایک میٹھا انار لا کر دو. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ایک انار توڑا، لا کر مالک کو دیا. اس نے کھایا تو وہ کھٹا تھا. مالک غصے سے بولا میں نے میٹھا لانے کو کہا تھا کہ تو کھٹا ہے، جاؤ میٹھا انار لاؤ. وہ دوبارہ گئے، اسے درخت سے انار توڑ کر مالک کو دیا. اس نے کھایا، یہ انار بھی کھٹا نکلا. مالک مزید غصے میں آ گیا اور کہا لاؤ اور لاؤ. اب تیسرا انار لائے، قسمت سے یہ بھی کھٹا تھا. اب مالک نے غصے سے لال پیتا ہوتے ہوئے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کر رہے ہو، ابھی تک میٹھے انار کی پہچان نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، واقعی مجھے میٹھے انار کی پہچان نہیں ہے. مالک نے پوچھا وہ کیسے، سارا دن باغ میں ہوتا؟ فرمایا کیونکہ میں نے کبھی انار کھایا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی انار کھایا ہی نہیں ہے. اب مالک کا غصہ ذرا حیرانی میں بدل گیا. کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے مجھے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، اس کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی. اللہ اللہ، یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. غور فرمائیے کتنی باریک باتیں ہیں. اب ہمارے ہاں ان باتوں کا علم آپ سمجھ جائیں کہ کہیں سے گزرے بھی وہ ذرا یہ چیک تو کریں کیسا ہے. یہ ایک اس کا تو پورا باغ ہے، ایک کھا لیا تو کیا ہوگا؟ ایک کھا لیا تو کیا نہیں، ایک کھانے میں سب کچھ ہو جائے گا. ایک کھانے میں سب کچھ ہو جائے گا. اب بتائیے، شریعت کے احکامات سیکھتے ہی نہیں ہم، اس پر ہم عمل کریں. کاش ہمیں کمانے کا درست طریقہ آ جائے. سچی بات ہے آج کل لوگوں کو صرف کمانے اور اڑانے سے غرض ہے. کیسے کمانا ہے نہ اس کی فکر ہے، اور کھانا اور خرچ کیسے کرنا ہے نہ اس کی فکر. حدیث پاک کے مطابق یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے. مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے. آج نہیں کسی کو اگر بولو کہ بھائی یہ کام کرنے جا رہے ہو تو سیکھ لو نا، بولے یار نہیں، اگر منع کر دیا تو بھائی منع کر دیا تو بچنا پڑے گا، اس سے دور ہٹنا پڑے گا، کوئی اور کام دیکھنا پڑے گا. اچھا، پیٹ کی فکر میں اب دیکھیں کہ لوگ پھنس کر رہے ہیں، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے. جیسے کہ آج کل یہ دور اب واقعی آ چکا ہے. آج کون حلال حرام کی فکر کرتا ہے؟ بس مال ہونا چاہیے جہاں سے بھی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. مال کمانا کیسے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے، اور خرچ کیسے کرنا یہ بھی سیکھنا ہے. اب میں بڑی زبردست بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑے ہونہار شاگرد تھے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا آپ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کے ٹاپک پر، موضوع پر آپ کو کتاب لکھ دیجیے. فرمایا میں اس پر کتاب تو لکھ چکا ہوں. کیا فرمایا میں اس پر کتاب لکھ چکا ہوں. عرض کی وہ کون سی کتاب ہے حضور؟ فرمایا کتاب البیوع، یعنی میری وہ کتاب جس میں خرید و فروخت کے احکامات ہیں. یعنی جو خرید و فروخت کا احکام نہیں جانتا وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، جو حرام سے نہ بچ سکے وہ زاہد کیسے بن جائے. معلوم ہوا کہ اصل میں زاہد، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا، دنیا کی محبت سے بچنے والا، متقی پرہیزگار وہی ہے جو خرید و فروخت میں شرعی احتیاط برتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بازار اصل وہ جگہ ہے جہاں دنیا اور مال و دولت کی محبت اپنا رنگ دکھاتی ہے. پہاڑوں اور غاروں میں تنہا رہ کر عبادت کر لینا نسبتاً آسان ہے،
مگر بازار میں جب شیطان پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر رہا ہو، نفس امارہ برائیوں پر ابھارنے والا نفس ورگلا رہا ہو، مال و دولت کی محبت زور پکڑ رہی ہو، اس وقت نفس و شیطان کے حملوں سے بچ کر پوری ایمانداری، پوری ہونسٹی اور شرعی احکام کی پاسداری کرنا، یہ فرمایا یہ بڑا مشکل ہے۔ لہذا اصل زاہد دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا وہی ہے کہ جو دنیا میں اتر کر بھی اپنا دل دنیا سے بچا لیتا ہے۔ اللہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجارت، بزنس جو ہے یہ کسوٹی ہے، اس کے ذریعے آدمی کے دین اور تقوی کو آزمایا جاتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا، اس کا ترجمہ کچھ ہے کہ کسی کی پیوند لگی ہوئی قمیض اور ٹخنوں سے اوپر شلوار، پیشانی کی چمک اور ماتھوں پر سجدے کا نشان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا فرمایا؟ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر کسی کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا ہے تو درہم و دینار مثلا مال و دولت کے لین دین کے وقت اسے پرکھ لو تو اس کے دین اور تقوی کا امتحان ہو جائے گا، یہ کتنا متقی ہے سب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اس کے لیے جیسے نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یوں ہی خرید و فروخت کے احکام اور مسائل سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کہیں گے بھائی ہماری تو نہ دکان ہے، نہ ہماری کوئی فیکٹری ہے، ہماری کوئی انڈسٹری ہے، اور چھوٹا سا ٹھیا ہے، تو اس پہ بھی مسائل سیکھیں، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، کیا کریں بھائی؟ چیز خریدتے تو ہے نا، سبزی والے سبزی خریدتے کہ نہیں خریدتے، دیگر چیزیں خریدتے، کیا کس طرح خریدنا چاہیے یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا کہ نہیں سیکھنا پڑے گا؟ ساری باتیں سیکھنی پڑیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے ایک اور واقعہ، وہ جو پہلے بیان کیا گیا تھا اس کی تفسیر جو ہے یہ ان واقعوں سے سمجھیے۔ ابھی ہم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا، ان کے والد صاحب کا سنا، مالدار شخصیت تھے۔ اب سنیں کہ وہ خرچ بھی کیسے کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ پوچھا کتنا قرض ہے؟ کہا 700 درہم، یعنی چاندی کے 700 سکے۔ آپ نے فوراً اپنے وکیل یعنی کیشیئر کے نام خط لکھا اور اس شخص کو دے کر کہا جاؤ میرے وکیل سے رقم لے لو۔ یہ شخص خط لے کر وکیل کے پاس پہنچا۔ وکیل نے اس سے پوچھا کہ تمہارا قرض کتنا ہے؟ کہا کہ 700 درہم ہے۔ یہ سن کر وکیل نے اس شخص کو بٹھا دیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پیغام دینے والے کو بھیجا کہ حضور اس کا جو قرضہ ہے وہ تو 700 درہم ہے اور آپ نے 7000 لکھ دیا ہے، تو کہیں یہ زیرو غلطی سے تو نہیں لگا دیا؟ کہیں یہ زیرو غلطی سے تو نہیں لگ گیا؟ اللہ اکبر۔ سنیے، آپ نے غصے سے جواب تحریر فرمایا کہ تم میرے وکیل ہو یا میں تمہارا وکیل ہوں؟ جو لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ مجھے یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو اچانک خوشی دیتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، اچانک خوشی نہیں دینی، اچانک خوشی کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ چھین لینی ہے۔ یہ اس کو پتا چلے کہ بھائی یہ اس کے بھی پیسے کٹیں گے، اس کے پیسے، تو کیا کرنی ہے؟ اس سے خوشی جو ہے چھین لینی ہے۔ اس لیے میں نے 7000 درہم لکھا ہے، 7000 ہی دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیثوں پر کیسی نظر تھی۔ ہمیں کوئی معاملہ اپنا ہوتا ہے نا تو ہمیں حدیثیں یاد آتی ہیں، وہ حدیث میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ بھی تو لکھا ہے، اس پر بھی عمل کیجیے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ حدیث پاک تھی تبھی تو آپ نے اس پر عمل کی سعادت پائی، تو ہمیں ایسی باتیں یہ معلوم ہی کب ہے۔ خیر ہمیں چاہیے کہ ہم کمانے کا بھی علم سیکھیں اور خرچ کرنے کا بھی علم سیکھیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن یہ موجود ہے، آج کل آپ کو پتا ہے یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ایپ ہے دارالافتاء اہل سنت، تو اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری معلومات کے ساتھ پورا تجارت کورس جو ایک زمانے میں کروایا گیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ خرید و فروخت سے متعلق فتاوی جات بھی موجود ہیں، یہ اپلیکیشن اسمارٹ فون کے اندر آپ انسٹال کر لیجیے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل پر ایک پروگرام ہفتہ وار چلتا ہے جس کا نام ہے احکام تجارت، یہ پروگرام آپ سنا بھی کریں، دیکھیے بھی انشاءاللہ الکریم۔ خرید و فروخت اور جدید مارکیٹنگ، آج کل یہ نا کہ وہ نوجوان آتے ہیں فلانا کا کاروبار کرنا کیسا، فلانے ڈیجیٹل کا کیا کریں، اس کو خریدیں نہیں خریدیں، اس کا کام کریں نہیں کریں، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر یہ بڑی مفید معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو سبحان اللہ بار شریعت کا دوسری جلد کا 11واں حصہ جو ہے یہ خرید و فروخت کا بیان ہے، اس میں پڑھ لیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی کافی سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، ایک بڑا زبردست 62 پیجز کا رسالہ ہے
تاجروں کے لیے کام کی بات ہے، تاجروں کے لیے کام کی بات، یہ آپ لے لیجیے، یہ پڑھیے۔ اچھا ایک اور مشورہ یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیجیے۔ ہاں بھائی، جیسے بولتے ہیں نا کہ بھائی موبائل کیا کرو بیان کے اندر، کیا کرو بیان میں رکھ دو، ابھی بول رہے ہیں موبائل نکال لو، بھائی آپ سب موبائل نکال لو، آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر آج لکھوا رہے ہیں بھائی، لکھ لیجیے، نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ اس کے اندر رابطہ کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑے کافی سارے مسائل جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ لکھ لیجیے نمبر 0311-399-3312۔ پیارے اسلام بھائی، ہم نے حدیث پاک سنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا 4 لوگوں کی ہے، اس میں 2 امیروں کا ذکر فرمایا اور 2 غریبوں کا ذکر فرمایا۔ ایک غریب سے متعلق فرمایا کہ یہ بھی مالدار عالم کی طرح افضل رتبے والا ہے، دوسرے غریب کے متعلق فرمایا کہ یہ بے علم مالدار کی طرح یہ بدترین درجے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ہیں دونوں ہی غریب، مگر ان کے انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک غریب افضل رتبے والا ہے، دوسرا غریب بدترین درجے والا ہے، ان دونوں میں فرق کیا چیز کر رہی ہے؟ نیت کر رہی ہے۔ ایک غریب جس کو اللہ پاک نے مال نہیں دیا مگر علم دین عطا فرمایا ہے، وہ اچھائی اور برائی کی پہچان رکھتا ہے، فرمایا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، یہ غریب عالم جو ہے یہ سچی نیت والا ہے، بس اس کی یہ سچی نیت ہے جو اسے مالدار عالم کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا دوسرا غریب جسے نہ علم دین ملا نہ مال عطا ہوا، یہ چونکہ علم دین کی نعمت سے محروم ہے لہذا سچی نیت سے بھی محروم ہے، اس کے دل میں جو خواہشیں اٹھتی ہیں وہ جاہل امیر والی اٹھتی ہیں، یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ بھی عیش کرتا، میں بھی کلب جاتا، فضولیات میں مگن رہتا، دنیا کے مزے لوٹتا۔ فرمایا یہ اور جاہل امیر دونوں ہی بدترین رتبے والے ہیں۔ اب حدیث پاک سنتے کہ انما الاعمال، ذرا مل کے کہہ دیجئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ مزید فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اب اس کو آپ اس سے سمجھئے، پچھلے زمانوں میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، خشک سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ ایسے حالات کے اندر ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے ریت کا ایک اونچا ٹیلا دیکھا، اسے دیکھ کر دل کے اندر یہ حسرت اٹھی اور اس نے ایک آہ پردرد لے کر یہ جملہ کہا، کاش یہ ٹیلا سونے کا ہوتا اور میری ملکیت کے اندر ہوتا تو میں سارے کا سارا سونا لوگوں میں تقسیم کر دیتا تاکہ وہ اس قحط کے اندر اس سے نجات حاصل کرتے۔ فرمایا اس کی اچھی نیت قبول ہو گئی، اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے فرما دیجئے کہ تمہاری اچھی اور سچی نیت کے سبب اتنا ہی سونا صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اچھی نیت کی برکت۔ افسوس ہمارے ہاں تو حالات ہی بدل گئے۔ اچھا مالداروں کو دیکھ کر ہمارا دل للچاتا ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ فلاں بہت مالدار ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا۔ وہ عیش کرتا ہے، میں بھی عیش کرتا، اس کے گھر بڑی LCD لگی ہے، فلم دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے یہاں تو چھوٹا سا ٹی وی لگا ہو، اتنی بڑی LCD لگی ہے، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی کام کرتا۔ وہ ڈانسنگ کلب میں جاتا ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی ایسے ایسے گناہوں بھرے کام وہ کرتا ہے، توبہ استغفر اللہ، اللہ کی حضور توبہ کیجیے، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں صاف بتا دیا گیا کہ وہ مالدار مال ہوتے ہوئے جن گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال رہا ہے، یہ غریب جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اس سبب سے گناہ کر نہیں پا رہا مگر اپنی بری نیت کی وجہ سے یہ اور وہ گناہگار مالدار دونوں جرم میں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوب امیر سنت نے اپنی کتاب وسائل بخشش کے اندر لکھا کہ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال، یا الہی کر کرم عطار پر، حب دنیا اس کے دل سے دور کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کرے کاش کہ ہماری بھی نیتیں درست ہو جائیں۔ حدیث پاک میں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الاغنیاء بالاجر، یعنی اے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ثروت جنہیں مال و دولت کی کثرت عطا ہوئی وہ ثواب کمانے میں ہم سے آگے گزر گئے، وہ کیسے؟ عرض کیا یحجون ولا نحج، وہ حج کرتے ہیں اور ہم حج نہیں کر پاتے۔
وہ فلاں فلاں مالی عبادت کرتے ہیں، ہم چونکہ مال نہیں رکھتے لہٰذا ہم وہ مالی عبادت نہیں کر پاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ خوبصورت شوق دیکھیے کہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، یہ مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے تو تڑپتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کے لیے چلے گئے اور ہم رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو ان یعنی حج اور دیگر مالی عبادت کرنے والوں کو جو فضیلت ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی فضیلت والی نیکی بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت پر قربان جائیے کہ انہوں نے کس طرح ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال عطا فرمائے اور اس پر جو ہے وہ ہمیں شوق دلایا کہ ہم بھی نمازوں کے بعد جو ہے یہ تسبیحات یہ پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اپنے جذبہ دیکھا کہ ان کی کیسی سوچ تھی۔ مالدار کھانا اچھا کھاتے تھے اس پر انہیں رشک نہیں، مالدار اچھا لباس پہنتے تھے اس پر رشک نہیں، مالداروں کے گھر اچھے تھے ان سے اس پر رشک نہیں، وہ نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ حدیثیں سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، وہ نوافل پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ برابر ہے، مگر یا رسول اللہ وہ مالدار ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، مگر ہم یہ مالی عبادت نہیں کر پا رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آ کر مالدار صحابہ نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل مقام ہے۔ کاش ہمیں بھی ایسا نیکیوں بڑا رشک نصیب ہو جائے، مالداروں کو دیکھ کر ہم بھی للچائیں، مگر اس پر نہیں کہ دیکھو اس کا کیسا بنگلہ ہے، ارے بھائی دیکھو تو وہ کسی گاڑی کے اندر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں، بلکہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو یہ نیت کرتے کہ میں صدقہ و خیرات کرتا۔ اس صورت میں انشاءاللہ الکریم یہ دل للچانا جو ہے وہ اچھا ثابت ہوگا، اور رب رحمان کی رحمت سے امید ہے کہ اس للچانے کی برکت سے ہمیں بھی حج اور صدقہ وغیرہ کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تبارک۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھی نیت کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، وہ فرمایا وہ بندہ جو مال کے حقوق جانتا بھی ہے اور اس کے حقوق ادا بھی کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مال کے بھی حقوق ہیں، وہ حقوق ہم نے ادا بھی کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے مال کمانے کی فکر ہوتی ہے، جب اڑانے کی لگن بھی ہوتی ہے، مگر اس کے حقوق کیا ہیں وہ ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے مال کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی سخت ترین جرم ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں 34 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کمزور عرفان، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب